بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان یاد مدد، آج آپ کے سامنے ایک بڑا اہم مقالہ ہے. اس مقالے میں بنیادی حقیقتوں سے بحث کی گئی ہے، اور میرے خیال میں کسی بھی چیز کی بنیاد بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اگر بنیاد صحیح ہے تو عمارت صحیح بنتی ہے. اگر بنیاد صحیح نہیں ہے تو اوپر پر سے جس قدر بھی کوشش کی جائے عمارت درست نہیں ہو سکتی ہے اور نہ مضبوط ہو سکتی ہے. لہذا کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو علم و حکمت اور دین و مذہب کی جڑوں کی اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اس لیے ان کی درستی بے حد ضروری ہے. عقل کل اور نفس کل یہ مضمون. بعض لوگ عقل کل اور نفس کل کے بارے میں شک رکھتے ہیں. وہ یوں سمجھتے ہیں جیسے یہ یونانیوں کا فلسفہ ہو. حالانکہ ہم آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام میں کوئی عقل ہے یا نہیں ہے. کسی بھی معنی میں کیا ہے، اسلام میں عقل نہیں ہے. اور اگر اسلام میں عقل ہے جس پر قرآن و حدیث نے زور دیا ہے تو وہ عقل سب سے بڑی عقل ہوگی. اور یہ عقل ایک زندہ فرشتے کی حیثیت میں ہو. آپ جب آگے بڑھیں گے تو قرآن سے یہ تحقیق کریں گے کہ اسلام میں عقل کی کیا اہمیت ہے، تو آپ کو جواب ملے گا کہ اسلام میں عقل کی بہت بڑی اہمیت ہے. کتنی آیات ہیں اور کتنی حدیثیں ہیں ان سب. پھر پوچھنا پڑے گا کہ عقل اسلام میں کس کیفیت ہے. اس کو یا تو نور محمدی کی حیثیت سے ماننا پڑے گا، یا عقل امام کی حیثیت سے ماننا پڑے گا. بہرحال تسلیم کرنا ہوگا کہ اسلام میں عقل ہے، اور وہ عقل کلی ہے، اسی کا نام عقل کلی ہے. اب روح یعنی نفس کلی کی تحقیق مختلف ناموں سے اسلام میں ایک بہت بڑی روح کا تذکرہ ملتا ہے. کچھ حضرات تو روح الارواح کہتے ہیں، کچھ اس کو روح اعظم کہتے ہیں، کچھ اس کو نفس کلی کہتے ہیں. بہرحال
नफ्स का मतलब जान, नफ्स के मानी रूह। तो रूह को तस्लीम किए बगैर रूह के वजूद को, रूह की हस्ती को कुछ दुरुस्त नहीं लगता। तो बहरहाल ये नफ्स कुली है। और इन दो अजीम फरिश्तों के कुरान में बहुत से नाम हैं। मिसाल के तौर पर जहाँ अक्ल कुल अर्श है, वहाँ नफ्स कुली कुर्सी है। जहाँ अर्श कलम है, वहाँ उसके मुकाबले में नफ्स कुली लौही महफूज है। और जहाँ अक्ल कुली आदमी माना है, वहाँ नफ्स कुली हवाई माना है। तो देखा आपने कि अक्ल कुली और नफ्स कुली की क्या अहमियत है। अब इस मज़मून के मुताबिक उन्वान नंबर 1 कलम और दवात। सूरह कलम में बारी ताला का इरशाद है, नून वल कलम वमा यस्तुरून। कसम है नून यानी दवात और कलम की, और कसम है उस चीज़ की जो लिखते हैं। पस दवात मकाम अज़ल पर नफ्स कुल है, कलम अक्ल कुल और वो चीज़ जो लिखी जाती है कलिमा बारी है, और मुज़ाहिरा अक्ल के इशारत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई है नून की और कलम की और उन चीज़ों की जो लिखी जाती हैं। तो इसको अहली ज़ाहिर ने ज़ाहिरी तौर पर लिया है, यानी उनके नज़दीक ये है कि अल्लाह ताला ने उस कलम की कसम खाई है जो इंसानों के हाथ में होता है। चाहे वो कलम कोई अच्छी बात लिखे या बुरी बात लिखे, किसी के ख़िलाफ़ लिखे, किसी के फेवर में लिखे, दीन की बात लिखे या दुनिया की बात लिखे, तो बहरहाल उन हजरात के नज़दीक अल्लाह ने ऐसे कलम की कसम खाई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अल्लाह अजीम है और उससे कोई चीज़ अजीम तर नहीं। इसलिए खुदा उन चीज़ों की कसम खाता है जो उसके हुजूर में नज़दीक हैं। बस खुदा ने अपने ही कलम की कसम खाई है। और अपनी ही दवात की, और उस तहरीर की कसम खाई है जो इस कलम और दवात से लिखी जाती है। और वो बेशक कलिमा बारी है। एक एतबार से कलिमा बारी अव्वल है, फिर अक्ल कुली है, फिर नफ्स कुली है। दूसरे एतबार से इनमें कोई चीज़ अव्वल और कोई चीज़ आखिर नहीं है, इनकी एक दायरा है। लिहाजा इसमें गुनागुन तावीलें होती हैं, और उन तावीलात में से एक ये है कि कलम इलाही और दवात इलाही से
جو تحریر بنتی ہے وہ کلمہ باری ہے. ایک ایسی مثال بھی ہے. لہذا خداوند ان تین عظیم الشان چیزوں کی قسم کھاتا ہے. دوسری تعویل اس کی یہ ہے کہ قلم اور دوات اور ان کی حرکتوں کے جو نتائج ہیں وہ بے مرتبہ تحریر کے ہیں. یعنی وہاں جو اشارات ہوتے ہیں قلم الہی اور لوح محفوظ کے درمیان وہ تحریریں ہیں. لیکن یاد رہے کہ قلم الہی سے جو تحریر بنتی ہے لوح محفوظ پر، وہ تحریر روحانی تحریر ہونے کی وجہ سے دنیاوی تحریر کے برعکس ہے. یعنی اس دنیا کی تحریر کی طرح نہیں ہے، وہ روحانی تحریر ہے. کبھی ہم نے اس پر بحث کی تھی کہ وہاں پر 7 حروف ہیں جو حروف وحدت ہیں، اور ان 7 حروف سے جو بھی تحریر بنتی ہے وہ اشارات پر مبنی ہے اور دنیا کی تحریر سے مختلف اور منفرد ہے. چنانچہ اس تحریر کی خدا قسم کھاتا ہے. اور یہاں پر مقامی ازل کا بھی ذکر ہے. ازل کے بارے میں آپ کافی باتیں جانتے ہیں کہ ازل کوئی ماضی کی ماضی یا بہت ہی دور کی ماضی نہیں ہے. ازل ایک معجزہ ہے، ازل ایک راز ہے، وہ ایک روحانی مرتبہ ہے، ایک روحانی مقام ہے. جب بھی کسی بندہ مومن کی روحانی ترقی ہوتی ہے تو ازل کا معجزہ اس کے سامنے آتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے وہ انسان، وہ مومن یہ سوچتا تھا کہ ازل کوئی ٹائم ہے جو بہت پہلے کے زمانے کو ظاہر کرتی ہے. لیکن یہ بات نہیں. ازل ہر انسان میں، ہر انسان کی معرفت میں، ہر انسان کے عالمی شخصی میں، ہر انسان کی پیشانی میں ایک معجزہ ہے، ایک مشاہدہ ہے، ایک کشف ہے، ایک روشنی ہے. اسی معنی میں خدا فرماتا ہے کہ وہ زمان اور مکان کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لیتا ہے. جو زمانہ لوگوں کی نظر سے بہت دور گزرا ہے اس کو بھی واپس لاتا ہے، اور جو مستقبل ابھی بہت دور ہے اس کو بھی لاتا ہے. تو دست قدرت کی مٹھی میں لپیٹ لیتا ہے. یہ راز، یہ حکمت، یہ سری اسرار اس مقام پر ہے جہاں قرآن میں یہ ذکر فرمایا گیا ہے کہ خداوند عالم ایک دن ساری کائنات کو دست قدرت میں لپیٹ لے گا. اسی زمان و مکان کو لپیٹنے کے معنی میں جب بندہ مومن پر روحانیت کی قیامت گزرتی ہے تو خدا کا وہ وعدہ سامنے آتا ہے. جو مختلف اندازوں سے خدا نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے
کہ میں ایسا کروں گا ایسا کروں گا، انفرادی قیامت میں تو ساری حقیقتوں کو یا کہ زمان و مکان کو اور ہر چیز کو خدا لپیٹ کر اپنی مٹھی میں لیتا ہے. اسی میں ازل بھی ہے اور ابد بھی ہے. اس کے یہ معنی ہوئے کہ مختلف انسان جو دنیا میں آتے ہیں اور ان میں سے جتنے کامیاب ہو جاتے ہیں اور روحانیت کے مقام کو چھوتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں اور اپنی روحانیت میں اس ازل کو دیکھتا ہے، اس کا مشاہدہ کرتا ہے. تو خدا کے تمام راز اسی مقام پر ہے، جبکہ اس نے کہا کہ وہ حقیقتوں کو بھی ہر چیز کو لپیٹ لیتا ہے. لپیٹنے کا اشارہ یہ بتاتا ہے کہ اس مقام پر تمام چیزوں کی وحدت ہو جاتی ہے، تمام اشیاء کی یونیفیکیشن ہو جاتی ہے. تو پھر ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کو جدا کرنا یہ تو مشکل بات بن جاتی ہے. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر کی تصویر بنائیں، پھر اس کو ریڈیوس کرتے جائیں حتیٰ کہ وہ گھر کی اور اس کے تمام چیزوں کی تصویر 1 انچ کے اندر آ جائے، تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. ایک چیز کی تصویر دوسری چیز کی تصویر سے الگ نہیں کر سکے گی. اس طرح مقام ازل پر تمام حقیقتیں جمع ہو جاتی ہیں اور ان تمام حقیقتوں کی وحدت بن جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان بھی ایک ہو جاتے ہیں. پھر اس میں ایک انسان سے دوسرے انسان کو آپ کیسے الگ کریں گے؟ بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اسی ایک تصویر کو آپ کبھی زید پڑھیں، کبھی بکر پڑھیں. یہی ہوتا ہے. یا یوں کہنا چاہے کہ اس تصویر کو آپ کبھی خدا، کبھی پیغمبر، کبھی علی، کبھی امام، کبھی اپنے آپ کو مانے، اپنی انا کو مانے. وہ حقیقتیں اس قدر یکجا ہو جاتی ہیں بلکہ ایک ہو جاتی ہیں. یہ ازل کی بات ہوئی اور خدا کے تمام چیزوں کو دست قدرت میں لپیٹنے کی بات ہو گئی. عنوان نمبر 2 عرش کرسی. پروردگار عالم کا ارشاد ہے یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے سروں پر اٹھائے ہوں گے. ان 8 فرشتوں سے نفس واحدہ مراد ہے جو کرسی بھی ہے اور نفس کلی بھی، جس میں 8 عظیم فرشتوں کی یگانگت ہے کیونکہ وہ نور علی نور کے قانون کے مطابق 8 بھی ہیں اور 1 بھی ہیں. یعنی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد، حضرت قائم اور خلیفہ قائم علیہم السلام. آپ نے سنا لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے
کہ خدا کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائیں گے قیامت کے دن. اس سے بظاہر یہ علم نہیں ہو سکتا کہ کیا اس واقعی قیامت سے پہلے خدا کے عرش کو 7 فرشتے اٹھا رہے تھے یا 6 یا 5 یا 4 یا 3. تو اس عدد کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ اور دوسرا سوال، کیا یہ بیک وقت 8 فرشتے ہوں گے یا یہ کہ باری باری سے عرش کے اٹھانے کی بات ہے؟ کس طرح؟ اصل میں نور کی منتقلی کی بات ہے. مثال کے طور پر ہر پیغمبر کے دور میں 7 ائمہ حضرات نور کے حامل ہوتے ہیں. یہاں اس معنی میں عرش سے نور مراد ہے، اور جو نور کا حامل ہے وہی حامل عرش ہے. کہیں یہ سوال بھی ہے کہ عرش خدا کو اٹھاتا ہے یا خدا عرش کو اٹھاتا ہے؟ کسی بڑے داعی سے سوال کیا گیا تھا ماضی میں، تو جواب لوگوں کی توقع کے خلاف دیا گیا. فرمایا گیا کہ عرش کی کیا قدرت ہے کہ خدا کو اٹھائے؟ خدا ہی عرش کو اٹھاتا ہے. اسی طرح نور شخصیت کو اٹھاتا ہے یا شخصیت نور کو؟ دوسرے لفظوں میں، امام نور کا حامل ہے یا نور امام کا حامل ہے؟ ایک معنی میں، عام معنی میں امام نور کا حامل ہے، اور خاص معنی میں نور امام کا حامل ہے. امام نور کا حامل ہے اس معنی میں کہ نور امام میں رہتا ہے. نور امام کا حامل ہے اس معنی میں کہ امام کی شخصیت کو، امام کی مرتبت کو، امام کی عزت کو نور بلند کرتا ہے. اس معنی میں نور امام کو اٹھاتا ہے. اس سوال کو ہم عام سطح پر اتارتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ روح آدمی کو اٹھاتی ہے یا آدمی روح کو؟ دوسرے لفظوں میں، انسان عقل کو اٹھاتا ہے یا عقل انسان کو اٹھاتی ہے؟ عام معنی میں انسان عقل کا حامل ہے، خاص معنی میں عقل آدمی کی حامل ہے. جس معنی میں انسان عقل کو اٹھا رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے اندر عقل کو رکھتا ہے اور چلتا پھرتا ہے. اور جس معنی میں عقل انسان کو اٹھاتی ہے وہ یہ ہے کہ عقل کنٹرول کرتی ہے. عقل کنٹرول کرتی ہے. کشتی کو ملا چلاتا ہے یا ملا کشتی کو چلاتی ہے؟ کشتی ملا کو چلاتی ہے یا ملا کشتی کو چلاتا ہے؟